الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کل من فی السماوات والارض، نہیں ہے کوئی چاہے آسمان میں ہو یا زمین میں، الا آتی الرحمن عبدا، وہ رحمان کے پاس آنے والا ہے بندہ بن کر، غلام بن کر۔ تم تو یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ حالانکہ صورتحال یہ ہے کہ آسمان کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، کوئی بھی اللہ کا حصہ نہیں ہے، کوئی بھی اللہ کا جز نہیں ہے، سب غلام ہیں۔ اور ایک وقت آئے گا کہ وہ مالک الملک کے سامنے غلام بن کر سب کے سب حاضر ہو جائیں گے۔ لقد احصاہم، البتہ تحقیق ہم نے انہیں گھیرا ہوا ہے، کوئی ہمارے قابو سے باہر نہیں ہے، سب کے سب ہمارے کنٹرول کے اندر ہیں۔ وَعَدَّهُمْ عَدًّا، اور ہم نے ان کو گن کر رکھا ہوا ہے، ان کے نامہ اعمال کے، ان کے اعمال بھی گنے ہوئے ہیں، نامہ اعمال میں درج ہیں، اور وہ سب کے سب گنے ہوئے ہیں، آدم سے لے کر آخری انسان تک سب مالک کے نظروں میں ہیں، کوئی بھاگ نہیں سکتا، کوئی چھپ نہیں سکتا۔ اللہ نے سب کو گھیرا ہوا ہے اور سب کو گن کر رکھا ہوا ہے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آئیں گے ہر ایک ان میں سے قیامت کے دن اکیلا اکیلا، کوئی ساتھی نہیں ہوگا، کوئی پارٹی نہیں ہوگی، کوئی انصار اور اعوان نہیں ہوں گے، کوئی مال و دولت بھی نہیں ہوگا، تنے تنہا اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کہے گا کہ آج تم اکیلے اکیلے ہمارے پاس آ گئے، جیسے تم کو میں نے پیدا کیا تھا۔ تو وقت آنے والا ہے کہ ہم میں سے اکیلا اکیلا شخص اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اپنی زندگی کا پورا حساب دے گا۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ محبت یہاں جو پیدا کرے گا، تو مفسرین نے 3 قسم کی محبت کا ذکر کیا ہے کہ لوگ ان سے محبت کرتے ہوں گے، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبرائیل پھر آسمان میں اعلان کرتا ہے کہ میں، اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ سب فرشتے اس سے محبت کرنے والے لگ بن جاتے۔ پھر زمین کے اندر بھی اللہ اعلان کرواتا ہے، اور زمین کے اندر بھی اس کے لیے ایک قبولیت کی شکل پیدا کر دیتا ہے، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے ملنے کے لیے آتے ہیں، ان سے الفت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ محبت کتنی عجیب ہے کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں کہ اللہ کچھ لوگوں کے دل مائل کر دے میری اس اولاد اسماعیل اور اس کی اولاد کی طرف۔ آج تک لوگ دھڑا دھڑ مکے کی طرف سفر کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے وہاں پہنچ جائیں۔ غریب لوگ بھی کمیٹیاں ڈال ڈال کر راستے کا سفر کا زاد اکٹھا کرتے ہیں، زیادہ سفر اکٹھا کرنے کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ پہلی فرصت میں وہاں پہنچے۔ تو اللہ نے محبت رکھی ہوتی ہے۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ جس شخص سے نفرت کرتا ہے، اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ وہ آسمان والوں میں اعلان کرتا ہے کہ اللہ اس سے نفرت کرتا ہے، جبرائیل اعلان کرتے ہیں کہ میں بھی اس سے نفرت کرتا ہوں، تم بھی اس سے نفرت کرو۔ اور پھر یہی نفرت دنیا کے اندر لوگوں کے اندر رکھتی جاتی ہے۔ تو اس لیے آدمی محبت اور نفرت کے لیے جو معیار ہے
وہ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ محبت کرے گا تو آدمی ان لوگوں کا محبوب بھی بن جائے گا۔ دوسری محبت مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ آپس میں ایمان والے جو محبت کرتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ اور تیسری محبت، جو چیز ان کو محبوب ہوگی وہ جنت میں اللہ ان کو دے دے گا۔ ایسی چیزیں جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، دل نے نہیں سوچی، کسی کان نے نہیں سنی، اللہ ان کو وہاں دے گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات میں داخل ہے کہ اللہ ان کے لیے محبت رکھ دے گا۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، ہم نے اس قرآن مجید کو آپ کی زبان میں آسان بنایا۔ قرآن مجید کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ایمانیات سے متعلق ہے، اللہ کی عظمت کا ذکر ہے، آسمان اور زمین کی نشانیوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے، اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے، رسالت کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے دلائل ہیں، اس قرآن مجید کے برحق ہونے کے دلائل ہیں، اور آخرت پر ایمان کا تذکرہ ہے، جنت کے نقشے ہیں، جہنم کے نقشے ہیں۔ یہ سب کچھ بہت آسان ہے سمجھنا، کیونکہ یہ چیزیں ہر شخص کی ضرورت ہیں۔ یہ ایمانیات کا چیپٹر ہے جس میں کسی کی تقلید نہیں ہوتی۔ مسائل، یقیناً جو مسائل ہیں وہ علماء ہی کا کام ہے کہ وہ ہمیں آسان انداز میں احادیث کی روشنی میں، سلف صالحین کی مفہوم کی روشنی میں وہ بات ہمیں سمجھائیں۔ وہ مسائل وراثت کے مسائل ہوں، اب ہر شخص کہے کہ میں آیت پڑھوں گا اور وراثت کے مسائل مجھے آ جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ وراثت کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، اس میں آدمی علماء کرام کا محتاج ہے۔ لیکن جو دین کی بنیاد ہے، جس کے بارے میں ہر شخص نے جواب دینا ہے، قبر میں جاتے ہی سوال ہوگا رب کس کو مانا تھا، نبی کس کو سمجھا تھا، دین کون سا مانا تھا، تو یہ ان باتوں کا جواب بالکل آسان انداز میں ہے۔ بات بھی آسان ہے، بار بار بیان کر کے مزید اس کو آسان کر دیا۔ عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا، آپ کی زبان میں، بلسانک، آپ کی زبان میں اس کو نازل کیا، یعنی عربی کے اندر جو بڑی وسیع زبان ہے، جس میں ہر جیسے مفہوم ادا کیا جا سکتا ہے، باقی زبانوں میں اتنی وسعت نہیں ہے۔ اور تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ باتیں سنائیں بلکہ عمل کر کے دکھایا۔ ایک پوری جماعت تیار کی صحابہ کرام کی، اور اس سے دین کو سمجھنا آسان ہو گیا۔ دیکھیے صحابہ کرام کی جماعت میں کچھ چیزیں ایسی تھی جس پر سب متفق تھے۔ ایمانیات کا چیپٹر، کوئی اختلاف آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ فقہی مسائل کے اندر صحابہ کرام میں بھی اختلاف ہوا، اور وہ اختلاف امت کے لیے اس لحاظ سے رحمت ہے کہ ہمارا ذہن تھوڑا سا وسیع ہو، کسی بات کو سمجھنے میں دو مختلف باتیں بھی آ سکتی ہیں، اور وہ باتیں ہمیں قبول ہونی چاہیے، کیونکہ صحابہ تک کے اندر اختلاف ہوا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف ہوا۔ آپ نے صحابہ کی ایک جماعت کو بھیجا بنو قریظہ کی جنگ کے لیے، اور حکم دیا کہ تم عصر کی نماز بنو قریظہ میں ادا کرنا۔ صحابہ چل دیے، راستے میں عصر کا وقت ہو گیا۔ بعض صحابہ نے حدیث کے ظاہری لفظوں کو لیا اور کہا کہ ہم تو وہیں جا کر عصر کی نماز پڑھیں گے، چاہے وقت کیوں نہ نکل جائے۔ اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھا کہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود یہ تھا کہ ہم وہاں جلدی پہنچیں، عصر کی نماز کے وقت وہاں پہنچ جائیں۔ اب راستے میں وقت ہو گیا ہے، لہٰذا ہمیں وہ احادیث جو اس کے علاوہ تھی کہ وقت پر نماز ادا کرنے کا حکم قرآن مجید کے اندر بھی ہے، نماز کے اوقات آپ نے بتائے، انہوں نے اس میں تاخیر پسند نہیں کی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس بات کا تذکرہ ہوا تو آپ نے کسی کا رد نہیں کیا، کسی کو برا نہیں کہا۔ تو گویا گنجائش ہے اس بات کی کہ کوئی ظاہری معنی لیتا ہے حدیث کے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور کوئی اس حدیث کو دوسری احادیث کے اندر رکھ کر دیکھتا ہے اور اس سے مفہوم وہ لیتا ہے جو ان صحابہ نے نہیں لیا۔ آپ نے دونوں کی گنجائش رکھی ہے۔ لیکن ایمانیات کے چیپٹر میں کتنی سختی ہے کہ جب
زکوٰۃ کے منکرین اور معنین کا معاملہ آیا، جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، سب صحابہ نے مل کر جہاد کیا۔ مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی صحابہ نے اس کی حمایت نہیں کی، اور ہر شخص متفق تھا کہ یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود زکوٰۃ نہ دینے کی بنا پر اسلام سے خارج ہیں۔ تو اس لیے کچھ چیزیں بنیادی ہیں اور کچھ چیزیں فقہی اختلاف والی ہیں جس میں اسلام میں گنجائش موجود ہے، اور یہی بات اللہ نے یہاں کہی کہ ہم نے آپ کی زبان پر اس کو آسان کر دیا ہے، اس کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ ان آیات کے ذریعے پرہیزگاروں کو خوشخبریاں سنائیں۔ دیکھیے خوشخبریاں کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے، جن کے دل میں تقویٰ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ خطا بھی کر جائیں تو اللہ نے دعا سکھائی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ اللہ تیری بات کو سمجھنے میں ہم سے خطا ہو جائے یا تیرا حکم ہم بھول جائیں، ہمیں نہ پکڑنا۔ یہ قرآن کی آیت ہے اور مسلمانوں کی دعا ہے۔ اس لیے خوشخبری، جنت کی خوشخبری جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے صحابہ کو ملی، تابعین کو ملی، اور ساتھ ہی فرمایا وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور جو جھگڑالو ہیں، جو آپ کی بات کو نہیں مانتے، جو آپ سے منہ پھیرے ہوئے ہیں، جھگڑالو قسم کے لوگ، ان کو ڈرائیں آخرت کے عذاب سے، شاید وہ ڈر جائیں۔ کیونکہ دو ہی قسم کے لوگ ہوئے، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیا، ان کے لیے خوشخبری ہے، اور جنہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ کے خلاف لڑائیاں کی، ان کے لیے ڈراوا ہے۔ تو یہ دونوں ذمہ داریاں نبیوں کی ہیں۔ نبی کے ذمہ منوانا نہیں ہے، نبی کے ذمہ بات پہنچانا ہے، خوشخبری سنانا ہے اور ڈرانا ہے۔ منوانا یہ نہ نبی کے ذمہ ہے نہ ہماری ذمہ داری ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، ہم نے ان سے پہلے کتنی بستیاں ہلاک کی، نسلوں کی نسلیں ختم ہو گئیں، قوم نوح ختم ہوئی، قوم عاد ختم ہوئی۔ خود اگر ہم دیکھیں تو ہمارے بڑے، ہمارے دادے پردادے آج کہاں ہیں؟ وہ قبروں میں موجود ہیں، دنیا سے چلے گئے، وہ پوری نسل ختم ہو گئی۔ ہماری اپنی نسل میں سے کتنے لوگ فوت ہو چکے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ عبرت کا سامان پکڑنا ہے تو ان فوت ہونے والوں کو دیکھو۔ هل تحس منهم من احد، کیا آپ ان میں سے کسی کو محسوس کرتے ہیں؟ کسی کو آنکھ سے، زبان سے چھو کر دیکھ سکتے ہیں؟ جو نسلیں چلی گئی ہیں کہیں نظر آتی ہیں؟ او تسمع لهم رکزا، یا ان کی کوئی آہٹ سنتے ہیں؟ یعنی وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ ایک وقت تھا ہماری زندگی کے سامنے، ایوب خان کا طوطا بولتی تھی، اس کے بعد ضیاء الحق آیا تو اس نے ایسی حکومت کی کہ لوگ اشش کر اٹھے۔ اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، ضیاء الحق کی حکومت، پھر مشرف کا دور، یہ سب ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ وہ چلے گئے، آج وہ بے نام و نشان ہو گئے۔ لوگ اپنے سے دادا کے باپ کو، پردادا کا نام تک نہیں جانتے، اتنے وہ بے نام و نشان ہیں۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ تم نے اگر عبرت پکڑنی ہے تو اس بات سے پکڑو کہ تمہارے جس طرح تم زندگی بسر کر رہے ہو اور تم تکبر میں آئے ہوئے ہو، کچھ عرصے پہلے یہاں کوئی اور آباد تھے، 100 سال پہلے جو لوگ آباد تھے، کیا آج تم اس کی کوئی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ یا تم کوئی محسوس کرتے ہو رکزا، کوئی بھنک محسوس کرتے ہو؟ ان کو تم اب پا ہی نہیں سکتے، وہ ایسے چلے گئے جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اس لیے آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے۔ دنیا یہ ایسے ہی گزر جائے گی، کچھ عرصے بعد ہمارا نام جاننے والے کوئی نہیں ہوں گے۔ آدمی جب تک ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا ہے تو سب اس کی ضرورت مند ہوتے ہیں، وہ ایک نظام چلا رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو دیکھیے اس کو جاننے والے پیچھے ختم ہو جاتے ہیں، نئے لوگ آ جاتے ہیں، اس کے ساتھی چلے جاتے ہیں۔ اس کی زندگی میں یہ مرحلہ آتا ہے کہ وہ
اس ادارے کے اندر جس میں اس نے کام کیا تھا اس کو جاننے والا کوئی بھی نہیں ملتا۔ اس لیے آدمی کبھی دنیا کی فکر نہ کرے، ہمیشہ آخرت کی فکر کرے، آخرت کے بارے میں سوچے اور کوشش کرے کہ کسی طریقے سے وہ متقی بن جائے اور اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اللہ ہم سب کو متقی بننے اور سب کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے، آمین یا رب العالمین۔